وعلى سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نہایت قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا کرم فرمایا. اس کے احسانات، انعامات، کرم فرمائیاں تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ غیر معمولی جو نوازش ہمارے ساتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دین اسلام جیسے عظیم دین کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرمائی، اور اس مبارک دین کے زندگی میں آنے کے لیے، لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سوچ و بچار کے لیے جمع فرمایا. یہ بہت غیر معمولی کرم ہے پروردگار کا. آج دنیا میں لوگ کروڑوں ہیں، سب کو فکر ہے تو آدمی کی صورت کی فکر ہے، اس کی حقیقت کی فکر نہیں. جسم کی اسے فکر لاحق ہے، روح کی اسے فکر لاحق نہیں. فنا ہو جانے والی چیز کی فکر اسے دامنگیر ہے، باقی رہنے والی چیز کی فکر اسے حاصل نہیں. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے اور روح سے. فکر جو لائق ہو گئی صرف جسم کے بارے میں لائق ہو گئی، روح کے بارے میں فکر ختم ہو گئی اس زمانے میں، حالانکہ روح اصل تھی. اس لیے کہ وہ نکل گئی تو پھر یہ جسم کی کچھ بھی قیمت نہیں. تو روح اصل ہے. پوری دنیا میں اس وقت میں جو فکر لوگوں کو دامنگیر ہے وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، رہیں گے کہاں، گھومیں گے کس میں، یہی ہے فکر. اور یہ پورے 5 چیزوں کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. کھلانا جسم کو ہے، پلانا جسم کو ہے، پہنانا جسم کو ہے. باڈی رکھنے کے لیے جگہ جسم کو کے لیے چاہیے، اور کہیں لے آنے لانے کے واسطے بوجھ اٹھانے والی سواری وہ بھی اس کے واسطے. یہی 5 چیزیں ہیں جو اس وقت میں عام طور پر لوگوں کے دل و دماغ پر مسلط ہو گئی. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں تھیں. انسانوں نے اپنی بنیادیں 5 بنا لی: کھانا، پینا، پہننا، رہنا، گھومنا. یہ 5 زندگیوں کے لوگوں نے پلر بنا لی. حالانکہ اسلام نے جو ارکان دیے تھے وہ سب کے سب وہ تھے جس سے آدمی کی ابدی زندگی بنتی ہو. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، یہ 5 ارکان تھے. تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس زمانے میں کروڑوں لوگوں میں سے چند بندوں کو اس سلسلے میں توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے، اور یہ اللہ کا پاکیزہ اور پیارا دین کیسے لوگوں کے درمیان میں پھیلے، اور کس طرح ہم کو پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہو اور اخروی اور ابدی زندگی میں ہمیں کامیابی ملے. اللہ نے ساری انسانوں کی کامیابی کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ میں رکھا ہے جن چیزوں کو میں نے جسمانی تقاضوں کے طور پر بتایا ہے نا، اس میں کسی کی کامیابی نہیں رکھی.
یعنی کامیاب وہ بھی ہو سکتا ہے جسے کچھ نہیں ملا کھانے کو، وہ بھی ہو سکتا ہے جسے بہت کچھ ملا، جسے پہننے کو کچھ نہیں ملا وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور جسے پہننے کو بہت کچھ ملا وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی ناکامی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ میں نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کامیاب کون ہے۔ قرآن پاک میں آیات بہت سی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، جس میں ایمان ہو، جس میں اقامت صلاۃ ہو، جس میں ایتاء زکوٰۃ ہو، جس میں ایمان انبیاء سابقین پر ہو، جن میں یقین آخرت پر ہو، یہ لوگ کامیاب۔ اب بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کے اوپر کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ آج عالمی اکثریت ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں لگی ہوئی، سب کے سب جسمانی تقاضوں کی تکمیل میں ہے۔ پروردگار عالم نے ایک کرم فرمایا کہ ہم کو بنیادی چیزوں کو سننے، سمجھنے، اپنے زندگی میں لانے اور اسے کس طریقے سے عالم میں پھیلایا جائے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اس واسطے آج کی مجلس میں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کامیابی کا تعلق اللہ نے جن جن چیزوں پر بیان کیا ہے، ہر ساتھی قرآن پاک کی ان آیات کو وقتاً فوقتاً دیکھ، تو اس میں کچھ صفات ہیں جو بیان فرمائی گئی، جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تین باتیں ہو گئی۔ اللہ کو بغیر دیکھے کے ماننا، نماز کا قائم کرنا، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اپنے پیغمبر کو ماننے میں اس بات کی رعایت رکھنا کہ سابقہ پیغمبروں میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا، ان کو بھی ماننا۔ اعتدال دیکھو کیسا ہے اسلام میں۔ کسی ایک کو اگر ہم ماننے لگ جائیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہم باقی سب کا انکار نہ کر دیں اس وقت تک اسے ماننا ہی نہیں، یہ صحیح نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو مانو، سابقہ پیغمبران اعظام کو بھی مانو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہے کامیاب ہونے والے۔ ایک جگہ پروردگار عالم نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ امر بالمعروف جن میں ہے، نہی عن المنکر جن میں ہے، وہ کامیاب ہے۔ 6 چیزیں ہو گئی، گنتے جانا چاہیے۔ ویسے بھی رمضان شریف ہے، قرآن شریف کا مہینہ ہے، اگر قرآن آیات سناتا رہو اصل تک تو کیا حرج ہے، سنتے رہو۔ بھائی کامیابی کس چیز میں سمجھ میں آنا، پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ صاحب یہ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، پھر اس کے بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک نے میری اور آپ کی کامیابی دین میں رکھی ہے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ شخص کامیاب ہو گیا تو ایمان والا ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس کی نماز میں خشوع ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار چیزوں سے پرہیز کرتا ہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو دیتا ہو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا ہو، نفسانی تقاضوں کی تکمیل میں غلط روش نہیں اختیار کرتا ہو۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو امانتوں کا لحاظ رکھتا ہو، عہد و پیمان کا رعایت کرتا ہو، امانت دار بھی ہو، وعدہ وفا بھی ہو۔ صفات گنتے جائیں۔
والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو نمازوں پر مواظبت بھی کرتا ہو محافظت بھی کرتا ہو، صرف رمضان میں پڑھتا ہو ایسا نہیں، ہمیشہ ہمیشگی کرتا ہو۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو ماشاءاللہ ہر ہفتہ آ کے سنتے ہیں یہاں بیان کو، لیکن اس دفعہ میں ایسا ہوگا کہ رمضان شریف ہونے کی وجہ سے کچھ نئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنے میں آسانی کے اعتبار سے چھوٹا، معنویت اور مفہومیت اور جامعیت کے اعتبار سے بہت بڑا، اور جملہ سن لینا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ادومها، تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جاتا ہو۔ اس واسطے جتنے ایسے ہیں کہ غیر رمضان میں مسجد میں نہیں نظر آتے تھے، آج ہیں اب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ ارادہ کر لے کے جاؤ کہ صاحب یہ رمضان المبارک کے جی ایک دوسرے اتوار کو گیا تھا مسجد میں، تو جا کے ایک نیا ارادہ کرنے کی آیا، جتنی اچھی چیزوں کو میں پکڑوں گا اب ان میں سے پکڑنے کے بعد میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ پاک نے کامیابی کے واسطے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی، کامیابی ان چیزوں کے ساتھ میں وابستہ ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جہنم سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، وہ ہوا کامیاب۔ جی اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر آیات قرآنیہ پڑھنا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، یہ سارے کاموں کرنے والے کے واسطے ہے جنت۔ تو معزز دوستو، اعمال صالحہ کی ایک فہرست ہے۔ اب اس کے بعد میں پڑھی گئی آیت کو آپ سنیں۔ حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ اب نیک عمل میں کیا کیا ہے ابھی آپ کو بتایا گیا، جتنے کاموں کے کرنے کو فرمایا گیا ہے قرآن و سنت میں وہ سب نیک اعمال ہیں، اور جتنے کاموں سے بچنے کو کہا گیا ہے قرآن و سنت میں وہ سب کے سب برے اعمال ہیں، تبھی بچنے کو کہا گیا ہے۔ کرنے نہیں کرنے کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، حلال و حرام کے اعتبار سے بھی ایک اصول عام طور پر لوگوں کے دل و دماغوں میں نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اسلام نے جتنی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ طیب ہے، اور جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کی سب خبیث ہے۔ اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی، کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کون سے رسول؟ فرمایا وہ رسول جو یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور گندی خراب ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں جتنی چیزیں ناجائز ہیں سب گندی ہیں، اور جتنی چیزیں جائز ہیں وہ حلال پاکیزہ ہیں۔ اس بات سے یہ کئی کو حرام ہے وہ کئی کو حرام ہے بول کر نہیں بولنا، جس چیز کو حرام بول دیے گندی ہے سمجھ کے چھوڑ دینا۔ قرآن پاک میں صراحت ہے اس کی۔ تو عمل صالح نام ہے ہر ایسے عمل کا جس کے ساتھ اللہ کی رضا وابستہ ہے۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اور یہ سب کے سب اعمال صالحہ ہیں جس کے ساتھ فلاح وابستہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور بہت ساری ہیں۔ اس لیے بھائی ایک کام کرنا ہے دعوت کا، دوسرا کام کرنا ہے عبادت کا،
اور تیسرا کام کرنا ہے حسن سیرت کا. آگے وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. 3 چیزیں ہیں: دعوت کا کام ہونا، عبادت کا اہتمام ہونا، حسن اخلاق کا التزام ہونا. یہ 3 چیزیں ہونا. کام ہو دعوت کا، اہتمام ہو عبادت کا، التزام ہو حسن اخلاق کا. دعوت میں کہے گی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کسے کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث ہے، سمجھ میں آنا چاہیے ساتھیوں کو. اچھا، حضور تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اجنبی صاحب آ گئے، قریب آنے کی اجازت مانگی، بالکل قریب آ گئے اور قریب آنے کی اجازت مانگی، گھٹنے کو گھٹنا لگا کے بیٹھ گئے حضور کے اور پوچھنے لگے بتائیے ایمان کیا ہے. کلمے والی بات بتائی گئی، ایمانیات کی جو لائنیں ہیں وہ بتائی گئی. 7 چیزیں ہیں نا: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. یہ تفصیل. پھر پوچھا کہ بتائیے اسلام کیا ہے. ہوتا ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ شہادت کا اقرار ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے. کہا کہ احسان یہ ہے کہ بھئی تمہاری زندگی ایسی ہو جائے کہ تم جو بھی کر رہے ہیں کم از کم یہ حالت میں کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہے ہیں. جو میں ترجمانی میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ذرا ذہن میں رکھنا. نماز ایسی ادا کیجئے گویا اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں بول رہا ہوں. روزہ ایسا رکھیے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور نہیں. جو بھی تم کام کر رہے ہیں تمہاری حالت ایسی رہنا گویا کہ تم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہاں سے نکالے؟ یہ نکالے ان تعبد اللہ، ان تصوم للہ نہیں فرمایا، ان تصلی للہ نہیں فرمایا، ان تؤدی الزکاۃ للہ نہیں فرمایا، وان تؤتی المال للہ کانک تراہ نہیں فرمایا. ان تعبد اللہ، پوری زندگی عبادت کے واسطے، پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے. جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو ایسی صورت میں ان تعبد اللہ کانک تراہ ہوگا. ہم لوگ یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا، نماز ایسی پڑھنا گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کہاں سے نکالے یہ ترجمہ؟ صحیح نہیں ہے ترجمہ. اس ترجمے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اپنی پوری زندگی ایسی گزرنی چاہیے، جبکہ اللہ پاک نے اس کی تعلیم دی اور فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تمہارا رخ ہے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. اگر یہ خیال آ گیا بندے کو تو پھر عمل صالح کیسا بنتا سمجھ میں آتا. ورنہ تو اس وقت میں یہ ہے کہ صاحب علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے نتیجے میں دین ہی ابھی سمجھ میں نہیں آیا ایسا معلوم. اچھی طریقے سے سمجھیں بات کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پوچھنے والے نے کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ بات تمہیں حاصل نہیں تو یہ تو ہے ہی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک تو سوال اور کرے، چلے گئے واپس. حضور نے پوچھا معلوم کون تھے سوال کرنے والے؟ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم. ان لوگوں کا قصہ ایسا ہی تھا. اگر ان کو تھوڑا بہت معلوم بھی رہتا تھا تب بھی وہ ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ یہ بولیں کہ ہاں معلوم ہے.
اور آج کل ہم لوگوں کی قابلیت کا یہ عالم ہے کہ نہیں بھی معلوم رہے تو بولنا ہاں معلوم. اس واسطے مفتی سے مسئلہ پوچھو، باقاعدہ افتاء کا کورس کر کے آیا، انہیں جواب ابھی نہیں دیتا، یہ مفت کا فوراً بولنا شروع کر. دین کے معاملے میں تو اس درجے لوگوں نے اپنی زبانوں کو بے لگام بنا دیا ہے کہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم اگر یہ پوچھ بیٹھے کہ دنیاوی زندگی کی گزارنے کے قانون کی ترجمانی کا مسئلہ آتا تو کہتے کہ صاحب میں وکیل نہیں ہوں، میں بیرسٹر نہیں ہوں، میں قانون نہیں پڑھا، میں لا نہیں جانتا ہوں. کسی لائر کے پاس میں جاؤ اور ان سے پوچھو، معمولی دنیا کی زندگی کے قانون سے متعلق ترجمانی میں کسی ایک لفظ کے استعمال کرنے میں بھی تم احتیاط برتتے تھے. اللہ کی کائنات کے قانون کو بغیر جانے کہ تم نے اس کی تشریح شروع کر دی. احتیاط کرنا چاہیے. دین کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے احتیاط کیجیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں. بہت سی چیزیں ہیں بہرحال جس کی طرف ہمارے ساتھیوں کو توجہ کرنی چاہیے. تو پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھائی معلوم ہے آگے جو صاحب پوچھے کون تھے؟ ہم کو کیا معلوم سر، اللہ رسول کو معلوم. فرمایا کہ وہ تھے جبرائیل، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین کیا ہے؟ دین عقیدوں کا نام ہے، دین اعمال کا نام ہے، دین اخلاق کا نام. اب ان میں سے ہم ایک چیز کو دین بنا دیے، دو چیزوں کو دین سے نکال دیا تو دین ہے یہ دین کی توہین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں تو نہیں کر بیٹھ رہے ہم لوگ. بہت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو معزز دوستو، دین میں کامیابی ہے، اور دین میں سے مراد لفظ دین میں نہیں، حقیقت دین میں. اور حقیقت دین میں کیا ہے؟ اللہ سے تعلق صحیح رہنا، بدن سے نکلنے والا عمل درست ہونا، اندر میں پائے جانے والے جذبات پاکیزہ ہوں. اندر کے جذبات پاکیزہ ہوں، بدن سے سرزد ہونے والی حرکات درست ہوں، اور عقیدہ اور ایمان اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ صحیح ہو. اس کی محنت اپنے کو کرنے کی اصل ہے. ہمارے بڑے لوگوں نے جو بنیادی تعلیم دی بطور خلاصے کے دو تین چیزیں ہم کو بتائی کہ دیکھو، ایک تو ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ صحیح ہو جائے، یقین اپنا درست ہو جائے، نفع نقصان عزت و ذلت کے مالک ایک اکیلے اللہ ہیں، یہ دل کی آواز بن جائے. اس کو کہتے ہیں کلمے والی محنت. اور دوسرے، نماز صحیح ہو جانا. یہ دوسری چیز ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ جسم سے نکلنے والی حرکات صحیح ہو جانا. نماز صحیح ہو جائے. اور تیسرے، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا ہو جائے. ہمارے پاس بڑے لوگوں کو، ہمارے پاس بڑے جا کے ان سے بزرگوں سے مشورہ کرتے تھے اور گزارش کرتے تھے کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. لوگ کہتے تھے کہ وہ لوگ آ کے یوں کہتے ہمارے بعض اساتذہ کے پاس کہ حضرت ہماری جماعت آئی اتنے دن کے لیے، ہم لوگ اتنے ساتھی ہیں، کوئی نصیحت. فرماتے تھے کہ چوتھی بات پہ زور زیادہ دو. کلمہ ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم. چوتھی بات پہ زور زیادہ دو. یہ اتنی زیادہ زوردار بات ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا لوگ. معزز بھائیوں، اس قدر عظیم الشان اصول ہمارے بڑوں نے ہم لوگوں کو دیا تھا، یہ اکرام کا اتنا عظیم الشان کہ دشمن سے دشمن، بدخواہ سے بدخواہ، شرپسند سے شرپسند بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے.
اتنا بڑا اصول جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ دشمن بھی گرم جوش دوست بن جائیں گے، بس تمہارا جو عمل ہونا چاہیے وہ ہے حسن کردار کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے بہترین اسلوب اور پیرائے میں اس کی مدافعت کرنا۔ یہ اصل چیز، اخلاقیات کو بہت زیادہ زور۔ دنیا میں اسلام پھیلا اخلاق سے، اکثر لوگ جو متاثر ہوئے وہ اخلاق سے، اور بہت سے اپنے جو پرائے بن گئے وہ اخلاق ہی کی خرابی سے، قریب کے دور ہو گئے اخلاقیات کے بگاڑ سے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق تو وہ چیز ہے کہ آدمی میں اعمال کے اعتبار سے زیادتی نہ ہو، اخلاق کے اعتبار سے بہتری ہو تو جنتی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس کے پاس اعمال کے اعتبار سے بہت زیادتی ہے لیکن اخلاق کے اعتبار سے بڑی کمی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو جہنمی ہے۔ ہمارے بعض بڑے لوگ بولتے تھے اخلاق جو ہے نا وہ سرمایہ اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اعمال کی حفاظت ہوتی ہے اخلاق سے۔ اگر اخلاق نہیں ہوتے تو پھر اعمال محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آدمی کمائے بہت کچھ لیکن باقی کچھ نہ رکھے، سارا کا سارا گنوا دے تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ناسمجھ اور کون ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی آدمی بہت کچھ کام کرے لیکن بد اخلاقی سے سب کچھ گنوا دے تو سمجھدار تو نہیں ہو سکتا نا۔ اخلاقیات پر بالخصوص بہت زیادہ زور دیے جانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں بہت دلچسپی لے کے اپنے اخلاق کو سنوارے، اس کے بعد میں پھر جو کام کریں گے انشاءاللہ العزیز اس نے اخلاق سے کیا جانے والا چھوٹا کام بھی بڑا کام ہے، اور بد اخلاقی سے کیا جانے والا بڑا کام بھی چھوٹا کام ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس کی اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اب اخلاق سب سے اچھے ہونے کے واسطے تھوڑا سا اپنا تعارف بھی ہونا ضروری ہے۔ ساری اخلاقی خرابی اپنے آپ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے ہے، اور سارے احکام میں کوتاہی پروردگار کی معرفت کی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ دیکھو ایک بنیادی اصول ہے، یاد رکھ لینا ہے، تشریح تو نہیں کروں گا اس وقت میں، اس واسطے کہ وہ ذرا تازہ دم ہو کے تازہ دم ہونے کی حالت میں اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، یہ حالت میں نہیں کی جا سکتی۔ اخلاق کی ساری خرابی اپنے آپ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے ہے، اور احکام دین میں ساری کوتاہی رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے۔ ورنہ اپنے آپ کو پہچاننے والا پھر بد اخلاقی میں گرفتار ہوگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے سے زیادہ برا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اپنے آپ کو اچھا دوسروں کو برا بولنے کے مرض میں کون گرفتار ہوگا؟ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی جی میں آ رہا باقاعدہ ساتھیوں کو بلا کے بٹھا کے بولنا آپ اپنے آپ کو جتنا پہچانتے ہیں اس سے ذرا زیادہ آپ کو پہچانوانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ پہچانے آپ اپنے آپ کو کہ کیا ہے۔ قرآن اس سلسلے میں بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ اس سلسلے میں لبریز ہے، اور ہم کو بتایا گیا ہے کہ انسان کی کیا حیثیت ہے۔ وہ آدمی کے اوپر کھلے تو پھر بد اخلاقی کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ بھائیوں
یہ تین چیزیں دیکھیے. ایک ہے اللہ کی ذات عالی سے تعلق کا صحیح کرنا. اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق کے درست کرنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایمانیات کی باتیں ہیں، یہ ایمانیات کی باتیں دل کی گہرائی میں بیٹھی ہوئی رہنا ہے. تب کہیں جا کر ہی آدمی کا تعلق اللہ سے صحیح ہو سکتا ہے. ورنہ آدمی کہہ دینے کو تو یوں کہہ رہا ہے کہ بھئی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن اندھیرے سے ڈر جا رہا ہے. رات میں کوئی ہلکی سی کاغذ کی پھڑپھڑاہٹ سے دل کی دھڑکن بڑھ جا رہی ہے. کہیں کوئی چیز اس کے گھر میں گری ہوئی نظر آئی تو یوں سمجھ رہا ہے کہ بس اب تو میرا کام تباہی ہو گیا. کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آ گئی تو کہنے لگے کہ صاحب میری سارا کاروبار کے ٹھپ ہونے کی بنیاد یہ ہے. کہیں کچھ کلر اور دھبے پڑے ہوئے نظر آ گئے تو بولے کہ میرے کام نہیں ہونے کی وجہ پوری ہے. زندگی کے کاموں سے متعلق آدمی نے اپنے اندرون کی جو آواز بنا رکھی ہے وہ یہ کہ دکھنے والی چیز کو مؤثر سمجھتا ہے، اور ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ نہیں دکھنے والی چیز کو مؤثر مانے. اس لیے بھائیو، ایک تو اس پر محنت کرنے کی کہ میرے ضمیر کی آواز بن جائے کہ مخلوقات کچھ نہیں ہے، یہ سب کے سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. جو اپنے ہونے میں محتاج ہے وہ کسی کا کیا کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے کیا کہا، جو بنایا گیا ہے اس سے کچھ بنتا نہیں ہے. جو کچھ بنتا ہے بنانے والے سے بنتا ہے. جسے بنایا گیا ہے اسے کچھ نہیں بنتا. جو اپنے ہونے میں، اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہے وہ کسی دوسرے کی حاجت روائی کیا کر سکتا ہے. تو دل کا یہ یقین بنے. اس کی محنت کا نام ہے ایمان کی محنت. دوسرے، جسم سے نگلنے والی میری حرکت صحیح ہو جائے، اس کا خیال رہنا ہے. نماز درست ہوئی تو ایسا ہوتا، مگر نماز درست کرنے کی فکر ہی نہیں ہے ساتھیوں کو. نماز پوری صحیح کرنا تو دور کی بات ہے، نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ صحیح ہو جائے، وہ فکر بھی 100% نہیں آئی. 2-4 میں آ گئی، 20-25 میں آ گئی. نماز کے اذکار صحیح ہو جائے اس کی تک فکر نہیں ہے. اب نماز میں افکار صحیح ہو جائے اس کے بعد کا مرحلہ. نماز میں معیار اونچا ہو جائے یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے. میری زندگی نماز کی صفت پر آ جائے یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے. سیکھنا ہے، ایک ایک چیز کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے دوست. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے یہ جو ہمارا روزہ ہے نا، یہ روزہ بھی ذرا صحیح رکھ لینا اچھا رہتا. روزہ یہ بہت کم لوگ صحیح رکھ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے. روزہ صحیح رکھنا بول کے اب تک کوئی سنے نہیں سنے وہ بھی نہیں معلوم ہے. روزہ صحیح نہیں رکھ رہے لوگ آج کل. سحری میں اہتمام نہیں ہے، افطاری میں اہتمام نہیں ہے، اور سحر اور افطار کے درمیان کے اوقات میں زبان کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا روزہ نہیں ہے، کان کا روزہ نہیں ہے، ہاتھ کا روزہ نہیں ہے، پاؤں کا روزہ نہیں ہے، پیٹ کا روزہ ہے. بس ایک روزہ رکھ رہے 10 روزے چھوڑ دے. ظاہر ہے کہ اس کا نام صحیح روزہ رکھنا نہیں ہو. عمل صحیح ہونا چاہیے ہماری اپنی زندگی کا. نماز والا عمل ہو، روزے والا عمل ہو، تلاوت والا عمل ہو. عمل صحیح کرنا، دین زندگی میں آنا تو کامیابی. اور ان چیزوں کا نام دین ہے. دین ان چیزوں کے زندگی میں آنے کا نام ہے. جیسے کہتے ہیں کہ سب اخلاق اخلاق اخلاق. لفظ اخلاق کا نام اخلاق نہیں ہے، بلکہ لفظ اخلاق کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کا نام بھی اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں. جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا بھائی تم اخلاق نہیں رکھتے، اور غصہ آ گیا ایک صاحب کو 20-25 صفحے کا مضمون لکھے اخلاقیات پہ لکھ کے بھیجائے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اخلاق نہیں جانتا،
تو انہوں نے جواب میں فرمایا بھائی اخلاق نہیں جانتا نہیں بولے، اخلاق نہیں رکھتے بولے، اخلاق جاننا الگ چیز ہے، اخلاق رکھنا الگ چیز ہے۔ ایک ہے لفظ دین اور ایک ہے دین کے بارے میں کچھ معلومات، اور ایک ہے حقیقت دین کا زندگی میں ہونا۔ کامیابی دین کے زندگی میں پائے جانے کے ساتھ میں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہمیں اخلاق ہی نہیں ہے اسلام کے، تو دین کہاں ہے؟ اس واسطے کہ آدھا دین تو چلے گیا، اخلاق نہیں ہے۔ اگر آدمی میں اخلاق نہیں ہے تو آدھا دین جا چکا۔ حسن الخلق نصف الدین، آدھا دین ہے اچھے اخلاق۔ اس واسطے بھائیو ضروری ہے اتنا علم ہونا جس سے معلوم ہو جائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس چیز کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، کس چیز کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہے، اتنا علم ہونا چاہیے۔ جو مجھے پسند ہے اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، جو مجھے پسند نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آج کل یہ معیار بنا لیے لوگ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو میں کر رہا ہوں بس وہ دین ہے، یہ تو مطلب ہوا نا اس کا۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے دین میں اپنی طرف سے ایسی چیزیں نہ بیان کیا کرو جس کی وجہ سے آدمی کا رہا سہا دین بھی رخصت ہو کر آدمی کے حق میں وبال نہ بن جائے۔ علم ضروری حاصل کرنا ہے۔ دیکھو قرآن میں ایک چھوٹی سی بات سناؤں میں آپ کو۔ اللہ پاک نے اقرأ بسم ربک الذی سے قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کیا۔ اتارتے رہے، پہلے 5 آیتیں اتری، پھر سورے اترے، پھر آیتیں اتری، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، 114 صورتیں نازل ہوئی، 6666 آیات اتری۔ اخیر میں اترنے والی آیات میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین پورا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو 6666 آیتوں میں ہے نا وہ پورا دین ہے۔ ایسا محدود مت کر دیں ہم کسی چیز کو۔ دین تو دین کی حیثیت سے رکھ، اللہ کی جو مرضیات ہے وہ دین ہے، اللہ کے جو احکام ہیں وہ دین ہے۔ البتہ اس مجموعے دین کو زندگی میں لانے کے واسطے ایک مختصر سی محنت ہے، اس کے ذریعے سے وہ پورا دین زندگی میں آ۔ تو دوستو 3 چیزیں ہیں، اللہ سے تعلق درست ہونا، اعمال کا صحیح ہونا، اخلاق کا درست ہونا۔ ان 3 چیزوں کو سمجھانے کے واسطے بتایا گیا کلمہ، نماز، اکرام۔ کلمہ بھی پڑھیں گے، ایمان بھی درست کریں گے تو کوئی دنیاوی مقصد کے تحت میں نہیں، نماز ادا کریں گے کوئی دنیاوی غرض نہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے کوئی دنیاوی مقصد سے نہیں، بلکہ اندروں میں جو منشا ہے وہ یہ کہ پروردگار کی خوشنودی بس یہ مقصود ہے۔ اس واسطے وہ جس سے خوش ہیں ہم اس سے خوش ہیں، ہم جو کچھ کریں گے انہیں خوش کرنے کے لیے کریں گے، اور وہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں ہم اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اخلاص تو اس چیز کا نام ہے۔ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے بعد اس کا نام اخلاص ہے۔ دوسرا جو کر رہا ہے وہ چونکہ وہ ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہ صحیح نہیں، اس کا نام اخلاص نہیں ہے۔ اچھا سمجھے بات کو، اس کا نام اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تو آپ جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کیجئے، اور اپنی نیت کو اللہ کی تمام پسندیدہ چیزوں کے ساتھ میری پسند ہے ایسا بنا لیجئے، اس کا نام اخلاص ہے۔ ورنہ کوئی قرآن شریف پڑھا رہا، ہم سمجھ رہے دین کا کام نہیں کر رہا، کوئی اخلاق سکھا رہا، ہم سمجھ رہے دین کا کام نہیں کر رہا، کوئی مسئلے بتا رہا، ہم سمجھ رہے دین کا کام نہیں کر رہا۔ ارے اللہ کے بندے، ہمارے بڑوں نے کون سی دعوت کا کام ہم لوگوں کو سکھایا تو ذہن میں رکھو ذرا۔
بڑوں نے جو چیز دی وہ لے، اپنی طرف سے اس میں ایسی تحدید مت کر دو کہ اس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں کو بدنام کرنے کا موقع ملے۔ اس کا معزز بھائیوں، یہ جو ایمانیات ہیں، اسلامیات ہیں، اخلاقیات ہیں، تین چیزیں ہو گئی۔ اب اسلامیات بولے تو اعمال، ایمانیات بولے تو اعتقادات، اخلاقیات بولے تو اندرون میں پائی جانے والی صفات۔ ہماری آپ کی کامیابی پروردگار عالم نے اس دین میں رکھی ہے، ان چیزوں میں رکھی ہے۔ اس کو لانے کی ایک محنت ہے، وہ محنت ہم جو کریں گے اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دین کی محنت کرو اپنے بڑوں کے کہا ماننے کے ساتھ، امیر کی اطاعت کے ساتھ، بولے جیسا کریں، اپنی طرف سے اس میں تغیر تبدل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا سعید صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کسی جگہ لکھا، کسی بھی صفت کو اپنے اندرون میں اگر لانا ہو تو ایک تو پوری قوت سے اس کی دعوت، اور یہاں پر پہنچ کر ساتھی ذہن میں رکھیں کہ دعوت جو دینا ہے اس کو ضرورت ہے، میرے کو نہیں ہے بول کے نہیں دینے کا ہے، مجھے ضرورت ہے بول کے ان کو دینا ہے۔ مجھے ضرورت ہے تو ان کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا اندرون سے ابھارنا ہے کہ جب جناب خود دوسروں کو بول رہے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو اندرون میں آمادگی لانے کے واسطے بولنا ہے، ورنہ بنیادی طور پر تو ہم ضرورت مند ہیں، جتنا ہم ضرورت مند ہیں دوسرے نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگ جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ 1000 درجے غنیمت ہے کہ ان کم از کم یہ سمجھ رہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگی جو حالت ہے نا بہت اچھی حالت ہے، اور یہ تھوڑا بہت کر کے میں کچھ ہوں بلکہ اگر ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھو سارا کام جہاں سے بگڑتا ہے وہ کچھ ہوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو بڑوں کی اطاعت کے ساتھ تو وہ فرماتے تھے کہ اگر یقین دل میں لانا ہے تو یقین کی دعوت دو، اور یقین کی بات کو سنو، اور یقین کی بات پر غور کرو، اور یقین کے لیے دعا مانگو۔ یہ 4 طریقے کسی بھی چیز کے لانے کے اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر انہوں نے اپنے مکتوبات میں بیان کیا ہے۔ ان کے مکتوبات بہت ماشاءاللہ وقی ہوا کرتے ہیں، بہت عرصہ پہلے ہم نے کافی ان کے مکتوبات پڑھے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا۔ کسی بھی چیز کے لانے کا ایک طریقہ ہے، اپنی ذات کو مخاطب بنا کے اپنے کو محنت کرنی ہے کہ میری زندگی میں اللہ کا یقین صحیح ہو جائے، میرا تعلق اللہ جل شانہ کی ذات سے درست ہو جائے، میرا عمل صحیح ہو جائے، اس کا پہلے مرحلے کے طور پر میری نماز صحیح ہو جائے۔ نماز صحیح ہو جانے کی ایک علامت ہے، وہ علامت لے کے جاؤ۔ اگر برائی سے بچ رہے ہیں تو نماز صحیح ہو رہی سمجھ لو، برائی سے نہیں بچ رہے تو ابھی نماز صحیح نہیں ہوئی سمجھیے۔ جیسے برائی میں بدترین برائی ہے غیبت، اب اگر وہ جاری ہے نماز بھی جاری ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی میری نماز صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ تو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز۔ ایک آدمی ہے ناچ گانے کو بہت پسند کرتا ہے، فلم بینی کو بہت پسند کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا، یوں کہا جائے کہ نماز صحیح نہیں ہے، ابھی بنی نہیں اس کی نماز۔ ایک آدمی گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سمجھنا چاہیے ابھی نماز بنی نہیں ہے اس کی۔ ایسے ہی جہاں ہاتھ باندھنا ہے وہاں باندھنا، جہاں کھولنا ہے وہاں کھولنا ہے نا نماز میں، لیکن اگر رشوت پہ ہاتھ چلے جا رہا، کھل جا رہا، سود پہ ہاتھ کھل جا رہا، ناجائز مال پہ ہاتھ کھل جا رہا، سمجھنا نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی۔ اب صحیح نماز ہونے کے واسطے اپنے کو جتنا وقت لگانا پڑے لگا۔ یہ جو کہتے ہیں سب 3 دن 4 دن 4 مہینے 40 دن، یہ جو ایک مقرر کر دینے سے لوگ اس کی عمل کر لیتے بول کے، ورنہ مقصود تو یہ کہ یہ صفات اپنے اندرون میں آ جائے۔ اس کو سمجھانے کے واسطے ہم بولتے رہتے ہیں
کہ بھئی ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ زمین میں پانی آ جائے کھودتے کھودتے. 3 ہاتھ کھودے آ گیا ٹھیک ہے، 3 ہاتھ کھودے نہیں آیا، 40 ہاتھ کھودے آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا 120 ہاتھ کھودو آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اور کھودو. پانی آنا چاہیے نا، مقصود تو پانی ہے. 3 ہاتھ 40 ہاتھ 120 ہاتھ یہ مقصود. 3 ہاتھ 40 ہاتھ 120 ہاتھ. سمجھ میں آ رہا کیا بولنا چاہ رہا ہوں کیا نہیں آ رہا؟ ارے بھائی صفات پیدا ہو اپنے اندرون میں. اللہ کی نسبت پر پوری زندگی جب انہوں نے دے رکھی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اللہ کی نسبت پہ، باقی کا پورا حصہ غیر اللہ کی نسبت پہ صحیح تھوڑا ہی. ہماری پوری زندگی اللہ کی نسبت پر لگی. وہی کام کے واسطے، ان دوسرے کام کے واسطے ہے ہی نہیں اصل میں. اس واسطے یہ پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی نماز ایسی بن جائے. ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی وقت نکالو، وقت فارغ کرو، لمبے وقت کے واسطے جاؤ، دور کے لیے جاؤ، دیر کے لیے جاؤ، اہتمام سے سیکھو. 4 مہینے میں آ گئی نماز بہت اچھا ہے، نہیں آ گئی تو اور وقت بڑھا لو. 8 مہینے میں آ گئی بہت اچھا ہے، نہیں تو اور وقت بڑھا لو. مقصود حاصل ہونا چاہیے نا. مقصود حاصل نہیں ہو رہا، خالی ہم وقت لگاتے رہے، یہ بھی صحیح نہیں. ویسا بھی کام کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ثمرہ سامنے آتے رہنا چاہیے. نہیں آئے گا تو سمجھنا چاہیے کہ میرا عمل صحیح نہیں ہو رہا. بلب میں روشنی آنا ہے، وہ کھٹکا ٹھیک کرے، دبا کے دیکھے نہیں ہو رہا. اویل ٹھیک کرے، دبا کے دیکھے نہیں صحیح ہوا. اویل ٹھیک کرے، وہاں بٹن لگا کے دیکھے، آن کرے، اس میں سے بھی روشنی نہیں آ رہی. سمجھنا چاہیے کہ کام تو آپ کر رہے ہیں مگر ڈھنگ کا نہیں کر رہے ہیں، سلیقے کا نہیں کر رہے ہیں، قاعدے کا نہیں کر رہے ہیں، سوجھ بوجھ کا نہیں کر رہے ہیں. سب دیکھ لیا بھائی تقریباً نہیں آ رہا بولے تو جاننے والے ایک صاحب جا کے ٹیسٹر لے کے ایک جگہ دیکھے تو خالی ایک پائپ میں وہاں سے ذری سی رکاوٹ ہے، وہاں سے نہیں آ رہا. انہوں وہاں جا کے 1 منٹ میں اسے صحیح کرے. انہیں 1 گھنٹہ لگایا صحیح نہیں ہوا، انہیں 1 منٹ میں وہ صحیح کرے تو عمل نتیجہ سامنے آ گیا صحیح. تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح نتیجہ آنے کے لیے عمل کا صحیح رخ پر ہونا چاہیے. میری نماز صحیح نہیں ہو رہی، میری زبان صحیح نہیں ہو رہی، میرے اخلاق صحیح نہیں ہو رہے. یہ مقصود نہیں ہمارے بڑوں کا. میرے معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جبکہ معاملات تو دین کا اتنا بڑا حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کے جو اعمال و احکام ہیں اس میں تو بڑی نرمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بندوں کے معاملات سے متعلق کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں رہے گی. بہت سخت معاملہ ہے. اسی لیے بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کا بڑا ذخیرہ میرے پاس ہو لیکن بڑے بڑے میں نے سوراخ بھی کر رکھے ہوں اپنی زندگی میں کہ جس سوراخ سے میرے سارے کے سارے نیکیاں دوسری طرف چلی جائیں. تو سیکھنے کے لیے ایمان کو، سیکھنے کے لیے نماز کو، سیکھنے کے لیے اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے. اور بہت لمبا یہ عنوان، بہت بڑا یہ باب ہے، بڑی فضیلت کی یہ چیز ہے، بڑا مجاہدہ اس کے پیچھے ہے. بڑا وقت چاہیے آدمی کے اندرون سے انانیت نکلنے کے لیے، آسانی سے نہیں نکلتی. وہ نہیں نکلی تو اخلاق پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. اگر اندرون سے خود پسندی نہیں نکلی تو اس سے زیادہ نقصان میں کوئی دوسرا نہیں. اگر اندرون سے حب جاہ نہیں گئی تو تباہی کا پورا سامان اس کے پاس موجود ہے. سمجھ لیجیے اگر آدمی کے غصے میں اعتدال نہیں آیا تو سمجھنا چاہیے کہ ظلم سے بچ ہی نہیں سکتا. جس کا غصہ معتدل نہیں اس کے ظالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اخلاقیات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ، بشرطے کہ صحیح رخ سے آدمی وقت لگائے. ابھی ایک جگہ ہم عرض کر رہے تھے، بڑی عجیب بات ہے کہ صاحب تکبر ہمارے اندرون میں، نمازی ہو کر تکبر سمجھ میں نہیں آتا. اب بالخصوص رمضان میں 40 مرتبہ تو زمین پہ ناک رگڑتا صرف تراویح میں.
ہے نا؟ صرف تراویح میں ناک پیشانی زمین پر 40 مرتبہ رکھ رہا. صحیح بول رہا ہوں نا حساب کتاب؟ یہاں ملے پلے میں بھی 40 مرتبہ کرتے نا سجدے. 40 مرتبہ پیشانی اور ناک زمین پہ صرف تراویح میں. فجر میں 8 مرتبہ، ظہر میں 24 مرتبہ یا کم از کم 20 مرتبہ، عصر میں 8 مرتبہ اور مغرب میں 14 مرتبہ، پھر عشاء میں کم از کم 18 مرتبہ اور ہر تراویح میں 40 مرتبہ اور تہجد کی 8 رکعت کا 16 مرتبہ. ایک دن میں اتنی مرتبہ جبین نیاز خم کرنے کے باوجود خمی نہیں آ رہی اس میں. اتنی مرتبہ پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑنے کے باوجود انانیت نہیں نکل رہی اس کے اندرون سے. معلوم یہ ہوا کہ یہ صورت رہ گئی، حقیقت نکل گئی، اعمال کی صورت رہ گئی بس. حالانکہ یہی وہ سجدہ تھا جس سجدے کے نتیجے میں پوری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہو سکتی تھی. وہ ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ، اپنی انانیت کو فنا کرنے کا سجدہ. اسی کو کہا تھا کسی کہنے والے نے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں آ جاتا. تو اخلاق اس میں نہیں آ رہے، نماز اس کی درست نہیں، یقین اس کا صحیح نہیں. بھائی ان چیزوں کو سیکھنے کے واسطے کہتے ہیں کہ بھائی وقت فارغ کرو، سیکھو، اللہ والوں کے پاس میں جاؤ، نیک صحبت میں اپنے آپ کو رکھو، کبھی اپنے آپ کو مستغنی مت جانو، کبھی مستغنی مت جانو. کوئی سا بھی آدمی کبھی بھی مستغنی نہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. نہ شیوخ، نہ مریدین، نہ عمرا، نہ مامورین، نہ سلاطین، نہ رعایا، نہ حاکم لوگ، نہ محکومین. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یوں کہے کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں. ہر ایک ضرورت مند ہے. سنجیدگی کے ساتھ میں اسے محنتوں میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے اور اعتدال لاؤ زندگی میں. اعتدال اس زمانے میں اعتدال کرامت ہے. کرامت یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے. آپ اس زمانے میں اعتدال کرامت ہے. توازن قائم رکھو، افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس امت کا امتیاز امت وسط ہے. اعتدال اس کا امتیاز ہے. اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر جمعہ کے خطبے میں تمام مصلیوں کو خطیب یہ آیت سناتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل. اتنا بڑا حکم تھا مگر لوگ اسے کھڑے رہنے کی الارم سمجھے. خطبہ ختم ہوتے وقت جب یہ پڑھ دے لوگ آستینہ واسطینہ صحیح کر لے کے دامن وامن صاف کر لے کے کھڑے رہ کے اپنی جگہ بنا لیتے. گویا ان اللہ یامر بالعدل یہ کوئی عظیم الشان حکم نہیں، یہ کھڑے رہنے کی گھنٹی ہے. ایسا بنایا لوگ. میرے بھائیوں، دین کو زندگی میں لانے کے لیے یہ ہمارے بڑوں نے دعوت والا کام چلایا ہے اور ہمارے بڑے جس نہج پر چلاتے تھے اس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ صفات آتی تھی. ہر ایک کا اکرام ان کے دل میں ہوتا تھا، ہر عمل کی قدر ان کے پاس میں ہوتی تھی، عزت نفس کا ان کے پاس بڑا لحاظ ہوتا تھا اور کبھی وہ خوش فہمی میں گرفتار نہیں ہوتے تھے. اور بڑے بڑے بھی بڑا وقت لگانے کے باوجود بھی اپنی اصلاح و تربیت کے لیے اپنے بڑوں سے رجوع کرتے تھے. بڑے بولے تو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں. جو بڑے آپ تصور کر سکتے ہیں دعوت کی لائن میں، بڑا وقت لگانے کے بعد پھر بزرگوں کی خدمت میں جاتے تھے. کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے. اسی کے نتیجے میں اس دعوت میں برکت تھی، اس میں خیر تھا. دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں پروردگار عالم نے
اس آواز کا اثر دیا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دین حق کی طرف متوجہ ہونے کا سبب و ذریعہ بنے. وہ دین اپنی زندگی میں لانا. دوسروں میں نمبر 2 پہ سوچنے کا ہے، اور ہم لوگ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے دوسروں کے بارے میں سوچے جیسا. محنت کرنا دوسروں پہ، اگر اپنے کو ہی سوچ کے کرنے کا ہے، میں ہی ضرورت مند ہوں اس کا. بس وہ ڈاکٹروں کو پڑھا دینے کے بعد میں پورا کورس 6 مہینے کا 1 سال کا کورس کراتے کرتے، چیرنے پھاڑنے کا، یہ کرنے کا وہ کرنے کا. انہیں کسی دوسرے کے اوپر محنت نہیں کرتا. چیر رہا دوسرے کو، پھاڑ رہا دوسرے کو، مگر محنت کسی اور کے اوپر نہیں کر رہا، اپنے آپ کے اوپر ہی کر رہا. بالکل اسی طریقے سے اپنے بارے میں سمجھنا چاہیے میں ضرورت مند ہوں اس کا. اس کے واسطے بھائیو جس قدر آدمی اخلاص کے ساتھ لگیں گا، ضرورت مند سمجھ کے لگے گا، قربانیوں کے ساتھ چلے گا، اطاعت کے ساتھ چلے گا، فرمانبرداری اور اتباع کے ساتھ میں چلے گا، انشاءاللہ اسی اعتبار سے اسے نفع بھی ہوگا. اور اصل بنیادی چیزوں کی طرف توجہ ساتھی کریں. باقی چیزوں سے متعلق عوام الناس کو سے گزارش یہ ہے کہ یہ غیر ضروری تذکروں تبصروں میں اپنا وقت نہ گزاریں. بنیادی اصل کام پہ لگے، اپنے اندرون میں یہ صفات آئیں. اس کے واسطے بھائیوں یہاں کے ہمارے اپنے جو معمولات ہیں، ان معمولات میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی مختصر سی تشکیل آپ حضرات کی جائے گی. اس کے بعد میں کچھ طلباء سے تھوڑی سی توجہ ہمارے یہاں کے مقامی ذمہ دار ساتھی دلائیں گے. پھر حیات الصحابہ سے 1 آدھ حدیث شریف انشاءاللہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد میں دعا ہوگی. تو میرے بھائیوں یہ دین زندگی میں لانے کے واسطے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اپنی ترتیب بنانی چاہیے. اس کے واسطے عمومی جو ترتیب ہے جس میں ہمارے کاروبار بھی چل سکتے ہیں، ملازمتیں بھی چلتی ہیں، گھر کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ محنت بھی لگ جاتی ہے. اسی ترتیب کو ہم دعوت والی محنت سے تعبیر کرتے ہیں عام طور پر. اس کے لیے بہت سے تقاضے ہمارے ساتھیوں کے توسط سے آپ تک پہنچیں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اپنے اوقات فارغ کرنے سے متعلق اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں. انشاءاللہ اس کے بعد میں حسب معمول جو پروگرام بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. بتاؤ دوستو جلدی سے.